اور اے خدا تو اپنا آسمان کھول کے من کو برسا تاکہ تیرے لوگ تیرے کام کے وسیلہ سے برکت پا سکے، یسوع مسیح کے قادر مطلق نام سے آمین۔ مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس قیمتی اور خوبصورت وقت کے لیے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ دنیا میں سے کچھ لے جا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کھانے پینے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں۔ جو دولت مند ہونا چاہتا ہے وہ طرح طرح کی آزمائشوں میں اور ایسی بیہودہ آزمائشوں میں پڑتا ہے جس سے اس کے ایمان کا جہاز جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس کھانے پینے کو ہے تو شکر گزاری کریں، آمین۔ کیونکہ نہ ہم یہاں کچھ لائے اور نہ یہاں سے کچھ لے جا سکتے ہیں۔ خالی ہاتھ آپ نے دیکھا، دنیا بیت گئی، آپ دیکھتے آئے، بڑے بڑے دولت مندوں کو بھی آپ نے دیکھا اور بڑے بڑے غریبوں کو بھی دیکھا۔ بڑے بڑے دولت مندوں کو بھی چار بندے کاندھوں پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور غریبوں کو بھی۔ قبروں میں فرق ہوتا ہے، باکس میں فرق ہوتا ہے، کھانے میں فرق ہوتا ہے، لوگوں کی گیدرنگ میں فرق ہوتا ہے، تمبو شمبو لگانے میں فرق ہوتا ہے، 30ویں 10ویں 40ویں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک امیر آدمی مر گیا اور وہ امیر آدمی ایسا تھا جس کے ہر روز ضیافت ہوتی تھی، اور سیم ڈے سیم ٹائم ایک غریب آدمی مر گیا۔ فرشتوں نے اٹھا کر امیر آدمی کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا اور غریب آدمی کو باپ ابراہیم کی گود میں رکھ دیا۔ امیر آدمی آگ میں تڑپتا ہے اور غریب آدمی سکون پا رہا ہے۔ یہاں امیر آدمی کی لاش کے ساتھ بڑی بلے بلے ہو رہی ہے، بڑے بندے ہیں، بڑا پیسہ ہے، بڑے خوبصورت باکس بنائے گئے، لیکن سیم ٹائم دونوں ایک اذیت میں جل رہا ہے اور ایک آرام میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ جس نے اس زندگی میں دکھ اٹھایا ہے اس کو اس زندگی میں جلال ملتا ہے۔ جس نے اس زندگی میں اذیت اٹھائی ہے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ اس زندگی میں جا کے آرام پاتا ہے، اور جو اس دنیا میں آرام پاتا عیاشی کرتا ہے وہ اس دنیا میں جا کے تڑپتا ہے۔ فیصلہ آپ کے سامنے آج صبح میں بتا رہا تھا، میسیج میں جو کسی نے سنا ہے، کم لوگوں نے سنا ابھی تک سنڈے کی وجہ سے، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ خدا نے مشرق میں ایک باغ لگایا اور وہاں آدم اور حوا کو رکھا اور ساری آسائشیں دے دی۔ مشرق میں باغ لگایا اور مغرب کی طرف سے شیطان داخل ہوا اور اس نے آ کے حوا اور آدم کو برگلا دیا۔ آج خداوند یسوع مسیح نے مشرق میں ایک دروازہ کھولا، نجات کا دروازہ، اپنے بیٹے کے وسیلہ سے، تاکہ قوم میں اس دروازے سے داخل ہو جائے۔ مغرب سے ایک تعلیم آئی، مغرب سے ایک ڈاکٹرین آئی جو بائبل کے مطابق نہیں ہے، اور اس نے آ کر مسیحیت کا حلیہ ہی بدل دیا، مسیحیت کی شکل ہی بدل دی، مسیحیت کا ٹرینڈ ہی بدل دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں، میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ انہوں نے ایشیا میں مسیحیت کا، مشرق میں مسیحیت کا ٹرینڈ چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پیسہ پیسہ پیسہ۔ وہ تھرڈ پارکر کے لوگ جن کے ساتھ ہم ریت میں چلتے تھے اور کبھی انہوں نے پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، آج جب بھی ان کو فون کرتے ہیں وہ 50,000 60,000 سے کم ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں، لوگ آتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، جو گورے والے لوگ آتے ہیں وہ ہمیں راشن کی ٹرکوں کے حساب سے دیتے ہیں اور 50-60 ہزار روپیہ بھی دے کے جاتے ہیں۔ پوری ٹوٹلی تعلیم ہی چینج ہو گئی ہے۔ پہلے لوگ نجات کے لیے روتے تھے، گناہ گاروں کے لیے روتے تھے کہ گناہ گار نجات پائیں۔ اب ہمیں کراؤڈ چاہیے، بڑا کراؤڈ چاہیے، جس کے پاس بڑی کلیسیا ہے، جس کے پاس بڑا کراؤڈ ہے، وہاں خدا کی حضوری ہے۔ لیکن انجیل کی تعلیم، کلام مقدس کی تعلیم ٹوٹلی اس سے ہٹ کر ہے۔ آج جو دولت مند ہے وہ بڑا پادری ہے، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تم دولت اور خدا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، یا تو ایک سے عداوت رکھو گے، دوسرے سے ملے رہو گے۔ تم دولت اور خدا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ انجیل مقدس نے ٹوٹلی دولت کے خلاف تعلیم دی ہے۔
ٹوٹلی سکسس کے خلاف تعلیم دی ہے، ٹوٹلی بظاہر کامیابیوں کے خلاف تعلیم دی ہے، اور آج چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر بندہ ظاہری اور جسمانی کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اور اگر ظاہری اور جسمانی کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو پھر کنفرم ہے کہ وہ راہ سے گمراہ ہو گیا ہے۔ آج جس بندے کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں خاتموں کو جانتا ہوں جو بڑی خستہ زندگی بسر کرتے تھے میرے ساتھ، آج وہ کہتے ہیں کہ گورے کے بغیر ہمارا سسٹم ہی نہیں چلتا، کیونکہ پاکستانی پیسہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتا۔ اتنا یعنی ہمارے جو اخراجات ہیں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ پاکستانی کلیسیاؤں کے ہدیے جو ہیں وہ ہماری ضرورتوں کو پورے نہیں کر پاتے۔ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بڑھا لیا، پھیلا لیا، بڑا کر لیا، لیکن کلام خدا فرماتا ہے کہ جیسے جیسے وقت چینج ہوتا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ اپنی شکل کو چینج کرتے رہو۔ آمین۔ رات کو جب خدا نے مجھ سے یہ کلام کیا، یہ حوالہ دیا، ساری رات میں اس کے لیے دعا بھی کرتا رہا، پھر بھی میں صبح سویرے ہی 4 بجے نیچے آ گیا، کیونکہ میں اس کلام پر گہرے طریقے سے جاننا چاہتا تھا اور زیادہ سیکھنا چاہتا تھا اس کو، تاکہ جب میں بات کلیسیا تک لے کے جاؤں تو کلیسیا اس کے وسیلہ سے برکت پائے۔ آپ ایک بات یاد رکھنا کہ برکت پیسہ نہیں ہے، برکت ظاہری عزت، ظاہری شان و شوکت نہیں ہے، برکت خدا کی حضوری ہے۔ آمین۔ اب دوسرا کرنتھیوں 4 باب کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک، پالوس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام دوسرا خط، اس کا 4 باب 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک، کوئی بڑے بلند آواز سے اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، وہ ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے۔ زائل کہتے ہیں تباہ ہوتی جا رہی، ظاہری انسانیت، ہماری پہچان، ہمارا جو رکھ رکھاؤ تھا، ہمارا جو بڑا پن تھا، ہمارا جو جلال تھا، ہماری جو رسپیکٹ تھی جسمانی طور پر، ہمارا جو مقام اور لیول تھا، ہم نے اسے کیا کر دیا؟ زائل کر دیا ہے۔ ہم نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے جس میں جسمانی جو ظاہری جو انسانیت ہے، جسمانی انسانیت ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، تباہ ہوتی، یعنی پہچان ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ اندر سے ہم ہر روز چینج ہوتے جاتے ہیں، اندر سے چینج ہو رہے ہیں۔ کیونکہ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جاتی ہے۔ آمین۔ ہماری دم بھر کی کسے کہتے ہیں؟ دم بھر کی ہلکی سی مصیبت، تھوڑی سی سر پیڑ، اور جس کو دم بھر کی ہلکی سی مصیبت پالوس رسول کہہ رہا ہے، میں اس کو بتاتا ہوں کہ وہ کس مصیبت کو دم بھر کی ہلکی سی مصیبت کہہ رہا ہے۔ شکریہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مصیبتوں کو تو سہنا ہی نہیں چاہتے، ہم دکھوں کو تو سہنا ہی نہیں چاہتے، ہم دکھوں کی طرف تو جانا ہی نہیں چاہتے، اور دکھوں میں دہائی دیتے ہیں۔ لیکن جس چیز کو دم بھر کی ہلکی سی مصیبت کہتا ہے، اعمال 20ویں باب کی 22ویں آیت، اعمال 20ویں باب کی 22ویں آیت، اور اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا۔ اچھا یہ بات بڑی سیکھنے والی ہے، روح میں بندھا ہوا، روح کا قیدی، مطلب روح نے مجھے باندھا ہوا ہے اور روح مجھے جس طرف چاہتا لے کے جاتا ہے، مطلب میں اپنی مرضی نہیں کرتا، میں روح کا غلام ہوں، میں روح کا قیدی ہوں، میں روح کا بندھا ہوا ہوں، جو مجھے روح فرماتا ہے میں وہ کرتا ہوں، میں اپنی مرضی نہیں کرتا۔ اب میں روح میں بندھا ہوا یروشلیم کو جاتا ہوں اور نہ معلوم کہ وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ سنیں،
میں نہیں جانتا کہ یروشلم میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ روح القدس جس کا میں قیدی ہوں، جس کا میں بندھا ہوا ہوں، روح القدس ہر شہر میں جہاں بھی میں جاتا ہوں، جہاں میں نے جانا ہے، جہاں وہ مجھے لے کے جا رہا ہے، ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ روح القدس. ہمارے ساتھ تو روح القدس نے کبھی بات ہی نہیں کی، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ ہم روح القدس کی تابعداری کریں. روح القدس ان سے بات کرتا ہے جو روح القدس کے باؤنڈ ہیں، جو روح القدس کے بندے ہوئے ہیں، جو روح القدس کے قیدی ہیں، جو روح القدس کے غلام ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم صرف وہ کریں گے جو پاک روح کہے گا. ہم پاک روح کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے پاک روح سے کلام کرتا ہے. کہہ رہے ہیں سوائے اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ کہ قید اور مصیبتیں جس شہر میں بھی جائے گا، جیلیں تیرا انتظار کر رہی ہیں، قیدیں تیرا انتظار کر رہی ہیں. اور آج اگر کوئی پادری جیل میں چلا جائے تو سوشل میڈیا پہ تو ٹھنڈی لا دیں ہوتی. وہ پرسوں کی بات ہے، میں سن رہا تھا، انکل نوراللہ کہہ رہا ہے کہ آج ہم سے کوئی ایک میسیج دے تو کوئی لفظ سے پٹھا نکل جائے نا منہ چوں تو لوگ سوشل میڈیا پہ ہزاراں کمنٹس کر دیندے ہیں، اور اچھے میسیج تے کوئی نہیں کرتا. کہندا شکر ہے جدوں یسوع منادی کردا سی اودوں سوشل میڈیا نہیں سی، ورنہ میں مٹی تے تھوک کے تے تھوک نال مٹی گلی کر کے تے او انے دی اکھ چ لائی تے اگر اج دا دور ہوندا تے یسوع مسیح نوں پورے دنیا تے بدنام کر دیندے لوگ. ہے کہندے منادی انج ہوندا تھوک نال مٹی لا کے تے بندے دی اکھاں کھول دتیاں. کہہ رہا ہے یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ فیک دنیا ہے، اس کی پرواہ نہ کریں. آپ حقیقی دنیا کی طرف جا رہے ہو. حقیقی دنیا کا رہنما روح القدس ہے. آپ روح القدس کی تابعداری میں چل رہے ہو. آپ دنیا کی پرواہ نہ کرو دنیا کیا کہتی. روح القدس گواہی دے دے کر کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے ہیں. اور پھر پولس رسول کیا کہتا ہے؟ لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا. اور آج دنیا ہمارے کس لیے رہی ہے؟ اپنے لیے. میں اپنے آپ کو عزیز نہیں سمجھتا، اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا، اپنے اخراجات، اپنی ضروریات کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں. اپنی جان کی، اپنے حق کی، اپنے حقوق کی کچھ قدر کروں. میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا، میں اپنی عزت کو عزیز نہیں سمجھتا، میں اپنی زندگی کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں. بامقابلہ ایک طرف پولس رسول کی عزت ہے، ایک طرف پولس رسول کی زندگی ہے، ایک طرف پولس رسول کے حقوق ہیں، ایک طرف پولس رسول کی عزت ہے، رسپیکٹ ہے، اور دوسری طرف پولس رسول کا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع مسیح سے پائی ہے کہ اس کے فضل کی خوشخبری دوں. اب وہ کہتا ہے اگر میں اپنی جان کو عزیز رکھتا ہوں، اگر میں اپنے لیے سوچتا ہوں تو منادی کا کام رکتا ہے. اگر منادی کا کام چھوڑوں تو اپنے آپ کو بناؤں. اب میں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور میں منادی کے کام پہ نکل گیا. میں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، میں نے اپنے آپ کو ترک کر دیا، میں نے اپنی عزت کو ترک کر دیا، میں نے اپنی خواہشوں کو ترک کر دیا، میں نے اپنے آپ کا انکار کر دیا تاکہ فضل کی منادی کر سکوں. مقابلہ پولس رسول کی زندگی، عزت، خواہش، تمنا بامقابلہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت. اور اس نے دونوں کا جب مقابلہ ہوا تو اس نے اپنے آپ کو ترک کر دیا. اس نے کہا یسوع کا نام جلال دو. آمین. اعمال 21ویں باب کی 12ویں آیت. ہوئے 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 جب لوگوں نے یہ سنا کہ روح القدس نے گواہیاں دی ہیں کہ تو مرے گا، قید ہو جائے گا، تجھ پر تو مصیبتیں آئیں گی. کہہ رہا پھر ہم نے اور روح القدس یروشلم کے لوگوں نے
وہاں کے لوگوں نے منتیں کی کہ یروشلم کو نہ جا کیونکہ وہاں تو قید ہو جائے گا. اور پولس رسول نے لوگوں کو کیا جواب دیا؟ مگر پولس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو؟ یہ یروشلم میں جانا چاہتا تھا تو کلیسیا اس سے ملتی اور اس کے گلے مل مل کے رو رو کے کہتی تھے کہ تو یروشلم میں نہ جا، اور بھی تو ساری دنیا تو کہیں اور چلا جا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یروشلم میں کیا تو یہ مار دیا جائے گا. اور لوگ نہیں، کلیسیا نہیں چاہتی تھی کہ ابھی پولس ہم سے جدا ہو، کیونکہ کلیسیا کے پاس پولس رسول جیسا ابھی تک کوئی رہنما موجود نہیں تھا، اور کلیسیا پولس رسول کو کسی طور پر بھی کھونا نہیں چاہتی تھی. اور کلیسیا منتیں کر کر کے روک رہی ہے اسے. اور پولس کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ کیوں رو رو کے میرا دل توڑ رہے ہو؟ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں. آپ قید کی بات کر رہے ہو، آپ میری مصیبتوں کی بات کر رہے ہو، میری تو زندگی بھی یسوع پر قربان ہے. میری تو شان، میرا پیسہ، میری زندگی، میرا سب کچھ یسوع پر نثار ہے. جب اس نے نام آنا تو ہم یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ خداوند کی مرضی پوری ہو. اور پھر یہ پولس رسول کا آخری سفر تھا یروشلم میں. وہاں پولس رسول کی گردن کاٹ دی گئی اور پولس رسول قربان کر دے گئے. اور جب پولس رسول کی گردن کاٹی گئی، پولس رسول اور پطرس ایک ہی جیل میں قید تھے. اور جب پولس کی گردن کاٹنے کا وقت آیا تو پولس اور پطرس ایک ہی کمرے میں بند تھے. اور جب پولس کو لے کے جانے لگے تو پولس نے پطرس کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ پولس جانتا تھا کہ پطرس سینئر ہے. اور پطرس کا ہاتھ پکڑ کے پطرس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، اور پطرس کی بھی آنکھیں نم تھی. وہ پطرس اس کو تقویت دے رہا تھا، لیکن پطرس بھی اندر سے رو رہا تھا، کیونکہ پطرس جانتا تھا کہ اب یہ رومی اس کے ساتھ کیا کریں گے. اور اس کی بھی آنکھیں، اور پولس نے پطرس سے کہا کہ میرا دل گھبرا رہا ہے. تو پطرس نے کہا کہ یسوع بھی گھبرایا ہوگا. وہ کہتا میری جان غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آ گئی ہے. اے باپ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. کہہ رہا میرا دل گھبرا رہا ہے. وہ لے گئے، جا کے آگے تیار تھا، کلہاڑا بھی، تلوار بھی تیار تھی، جگہ بھی تیار تھی. اسے لکڑی پہ رکھا، اوپر سے تلوار ماری اور گردن تن سے جدا کر دی. اور اسی بات سے کلیسیا ڈرتی تھی کہ پطرس مر جائے گا، پولس مر جائے گا، اور رو رو کے منع کرتی تھی. لیکن خدا کے خادم مصیبتوں کو دیکھ کر ہٹتے نہیں ہیں، بلکہ مصیبتوں کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو راہ ہمیں آسمان کی بادشاہ کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہ راہ دکھوں کی ہے. اس میں سکھ نہیں ہے، اس میں سکھ نہیں ہے. اور یہ دونوں ایک جلالی خادم تھے، اور یعنی پائے کے خادم سے ود سو ود تھے. لیکن جب اس سے جدا ہو رہا تھا تو اس کو آپ صرف پڑھ سکتے ہیں، پر اس وقت کو فیل نہیں کر سکتے. آپ میں سے کتنے لوگ کبھی جیل جانے کا تجربہ ہوگا؟ پھر دنوں کی پتہ پوڑی میں بچے. آپ کو کیا پتا اندر کیا ہوتا، اندر کی زندگی کیسی ہے، اندر کی لائف کیسی ہے، آپ کو نہیں پتا. اور پھر بے گناہ بندہ جیل میں جائے تو وہ زیادہ دکھ ہوتا ہے، گناہ کر کے جائے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا. ایمان کی کتاب اس کے 14ویں باب کی 22ویں آیت. اور وہ سنیں، اتنی مصیبتیں سہتا تھا. ابھی اس سے لسترا کے اندر مارا گیا، اور مار کے ادموا کر کے کھائی میں پھینک دیا گیا. اور وہ وہاں سے اٹھے، تھوڑی صحت سنبھالی، پھر گئے، اور اگلے دن ہی جا کر پھر کھڑا منادی کر رہا ہے اور شاگردوں کو بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ 22ویں آیت. اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے تھے اور نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے ضرور ہے، لازم ہے، فرض ہے ہم پر کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہیں. بغیر مصیبتوں
شاگردوں کے خدا کی بادشاہ میں شاگردوں کو بھی سکھاتا تھا، خود بھی دکھ سہتا تھا، شاگردوں کو بھی دکھ دیتا سکھاتا تھا۔ کیا سکھاتا تھا؟ کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر آسمان کی بادشاہ میں، ہم نے مصیبتوں کا سبجیکٹ ہی چھوڑ دیا، کنسپٹ ہی ختم کر دیا، دکھوں کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ہم ایک سکھی سی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، بس جس زندگی میں سکون ہو۔ لیکن کرسچن لائف جو ہے، کرسچن لائف، کرسچن کرائسٹ سے نکلا ہے، مسیح سے نکلا ہے، اور مسیح کا مطلب ہے، مسیحیت کا مطلب ہے مصلوبیت، صلیب اٹھانے والی زندگی، صلیب پر چڑھنے والی زندگی۔ رومیو 8 باب کی 18ویں آیت دیکھیں۔ کیونکہ دم بھر کی ہلکی سی مصیبت، کہہ رہا ہے میری دانست میں اس زمانہ کا کوئی بھی دکھ اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکے جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ کہہ رہا ہے دکھوں کی پرواہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ جو جلال مجھے ملنے والا ہے وہ جلال اس دکھوں سے بہت بڑا ہے۔ پہلا پطرس 5ویں باب کی نامی آیت ہے۔ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو، تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے ہی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک سلیبس تھا، پتہ نہیں 7ویں 8ویں کتاب میں تھا، کہ لوگوں نے خدا سے کمپلین کی، ہر کسی نے جی میرا دکھ بڑا ہے، اے دکھ نہیں مینوں ہونا چاہیے، ہور جڑا مرضی مل جائے۔ پتہ کسی کو کوئی بیماری لگی، لوگ اے بیماری بہت اتنا کچھ اور لگ جائے پر اے بیماری نہ کسی نے لگے، تو سب نے کمپلین کی خدا سے کہ بھئی اے دکھ نہیں صحیح، میرا دکھ بہت بڑا ہے۔ خدا نے سب نو میدان سے اکٹھا کیتا تے وہ دکھ بھی سارے دکھ اکٹھے کر دیتے جڑے دکھاں دے سارے شریک سن۔ خدا نے کہا لو ایتھے اپنا اپنا چھڑ دو تے کوئی ایک ایک چک کے لے لو، جڑا تمہیں زیادہ اوکھا لگدا وہ چھڑ جاؤ تے دوسرے والا چک لو۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ہر کوئی دکھ ہی عظیم ہے، وہ ہر دکھ ہی بڑا ہے، اور انہیں خدا نے کہا نہیں آئے ٹھیک، شکر کیا کریں کہ خدا جتنے بڑے آپ ہیں نا، خدا آپ کو اتنے بڑے دکھوں میں ڈالتا ہے، جتنا بڑا آپ کا ایمان ہے نا اتنے بڑے دکھوں میں خدا آپ کو ڈالتا ہے۔ آمین۔ آگے پڑھیں۔ اب خدا جو ہر طرح کے فضل کا چشمہ ہے، جس نے تم کو مسیح میں اپنے ابدی جلال کے لیے بلایا، تمہاری تھوڑی مدت، اور تھوڑی مدت کتنی ہے؟ مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تیری مصیبتوں کا اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی جی 10 سال ہو گئے نے، 20 سال ہو گئے نے، ازمائشاں ختم نہیں ہوندیاں نے، اب میرے نال فلانا بندہ سو اتنی ترقی کر گیا، فلانا بندہ سی اتنی ترقی کر گیا۔ کہہ رہا 10 دن مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ۔ مطلب اگر یہ مصیبتوں کا پیریڈ جان دینے تک بھی رہے، اگر تیری ناکامیاں، نا امیدیاں، تیری ضلالتیں، تیرے دکھ جان دینے تک بھی وفادار رہ، اگر وہ جان دینے تک بھی ختم نہ ہو تو تو وفادار رہ، پھر تو زندگی کا تاج پائے گا۔ تمہارے تھوڑی مدت تک دکھ اٹھانے کے بعد آپ ہی تمہیں کامل اور قائم اور مضبوط کرے گا۔ دکھ آتے انسان کو کامل کرنے کے لیے۔ آمین۔ عبداللہ آباد اسی کی سلطنت ہے۔ آمین۔ ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال، کون سا جلال پیدا کرتی ہے؟ بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے۔ اب ذرا دم بھر کی ہلکی سی مصیبت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کرنتھیوں، دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب، اس کی 21ویں آیت۔ اچھا یہ کہنا نہیں چاہ رہا، یہ بتانا نہیں چاہ رہا، لیکن مجبور ہے کہ لوگ یہاں آ کر بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کرنتھس کی کلیسیا میں، اس لیے پولس رسول ان کو بتا رہا ہے 21ویں آیت، میرا یہ کہنا ذلت ہی کے طور پر صحیح، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، میں یہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن
لیکن اب صرف تم کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ یہاں کر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، تو پھر سنو ہمارے بارے میں کہ ہم کمزور سے تھے، بے وقوفی ہے، میں بھی دلیر ہوں۔ اگر کوئی یہاں لوگ آ کے بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں، تو کہہ رہا ہے میرا یہ کہنا بے وقوفی ہے، لیکن میں بھی دلیر ہوں۔ کیا وہی عبرانی ہے؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی اسرائیلی ہے؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی ابراہیم کی نسل ہے؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہی مسیح کے خادم ہے؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، او میں زیادہ تر ہوں۔ اگر کوئی خادم ہونے کے دعوے کرتا ہے، اگر کوئی علم کے دعوے کرتا ہے، تو میں زیادہ تر ہوں۔ کن باتوں میں زیادہ؟ ہماری زیادتی پتہ کس وقت؟ کلیسیا وڈی ہماری زیادتی کس وقت؟ ساری کلیسیا دے ہدیے بہت زیادہ ہوں دے رہے، ہدیاں نال کلیسیا دی گیدرنگ نال وڈے چرچ نال اسی میچ کرنے ہیں، اور پولس رسول کہہ رہا میں کن باتوں میں ان سے زیادہ ہوں؟ یہ سنیں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ۔ اگر کوئی ہے تو میرے سامنے آ کے ثابت کرے کہ اس نے مسیح کے نام پہ کتنے کوڑے کھائے۔ گڈی کڈی وڈی ہے، پیسہ کڈا وڈا ہے، گھر کڈا وڈا ہے، اس بات سے نہ تولے خدا کی خدائی کو۔ مسیح کی خاطر دکھ کتنے سہے ہیں، آئے کوئی بتائے؟ بارہا موت کے خطروں میں رہا۔ اچھا یہ خود بھی یہودی تھا اور یہودی اس کے دشمن تھے۔ پتہ کیوں؟ یہ کہتا تھا کہ جو شریعت آج تک ان کو کامل نہیں کر سکی پچھلوں کو، وہ ہمیں کیسے کامل کرے گی؟ اگر شریعت ہی کامل کرتی تو پھر مسیح کا مرنا عبث ہوتا۔ اگر پرانا عہد نامہ انسان کو کامل کر دیتا تو نئے عہد نامے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گئی، اس لیے اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی، اور اسی بات سے یہودی اس کے خلاف ہو گئے۔ اور کتنے کوڑے مارے؟ یسوع مسیح کو کتنے کوڑے لگے تھے؟ ایک کم 40 کوڑے ایک بار لگے۔ کہنا میرا یہ کہنا دیوانگی کی بات ہے، ذلت کی بات صحیح، بے وقوفی کی بات صحیح، میں ان سب سے حد سے زیادہ خداوند یسوع مسیح کے لیے مار کھا چکا ہوں۔ کتنے کوڑے کھائے؟ 5 بار ایک کم 40 کوڑے۔ بینک کا کسی کو پتہ؟ بینک بڑا لچکدار ہوتا ہے، اور آپ نے کھایا نہیں ہے، آپ نے صرف کھجوریں کھائی، بینک نہیں کھایا۔ کبھی بینک خدا کرے لگے آپ کو یسوع کے نام پر اس طرح کی اذیتیں اٹھانی پڑیں۔ بینک جب ہم ہل چلاتے، میں کئی بار بتا چکا، جب ہم ہل چلاتے تھے، جانور کی چمڑی میں اور انسان کی چمڑی میں 100% فرق ہوتا ہے۔ تو میں نے غصے میں آ کر بھینس کے کمر کے اوپر وہ بینک کی لاٹھ ماری، اور جیسے میں نے مارا تقریباً 1.5-2 فٹ کا زخم ہوگا، اس کی چمڑی جو تھی پھٹ گئی، اس کی چمڑی کے اوپر اتنے بڑے بال ہوتے ہیں، اس بالوں نے اس کی چمڑی کو پکڑا ہوتا ہے، اور جلد نے اتنی جلد ٹائٹ ہوتی ہے کہ ایسے ڈنڈے سوٹے اندر نہیں جاتے، لیکن وہ کیونکہ بینک تھا، اس نے بال بھی چمڑی بھی چیر کر گوشت نکال دیا ایک ہی بینک نے، اور پورے جسم پر خون آ گیا۔ پھر میں نے اس کو سیدھا کیا، بچایا، اور 4 مہینے کے بعد وہ زخم میں نے ٹھیک کیا، پھر اس کے بال اوپر آئے ایک بینت سے۔ اور یہ پلوس کیا کہہ رہا ہے؟ 3 بار بینت لگے یسوع کے نام پر۔ اور پلوس رسول کی جو اپنی ذات وہ صحت تھی نا، وہ ارسلان کی طرح تھی۔ ارسلان کھڑا ہو کے وفا ایڈی کو باڈی دا مالک سی، تے تھے ایک کم 40 کوڑے 5 واری کھائے اور 3 واری بینت لگائے۔ ساڈی ورگی باڈی دے کے کوڑے مارن والے میں مزہ آوے تے کھان والا تے نہیں ہونا، لیکن مارنے سکون ہے گا، اتنے مار کے کی مزہ آیا ہونا انہوں نے۔ بیٹھ جاؤ۔ اچھا، ایک کم 40 کوڑے 5 بار کھائے، 3 بار بینت لگے، ایک بار سنسار کیا گیا، پتھروں سے مارا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا،
ایک رات دن سمندر میں کاٹا، میں بارہا سفر میں دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم سے خطروں میں، غیر قوموں کے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابان کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری جاگتے رہنے کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، فاقہ کشی، روزہ نہیں، سنیں، روزہ نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ فاقہ، فاقہ کیسے کہتے ہیں؟ جہاں ملے نا. اور بارہا مطلب ہے کہ وہ اکثر بھوکا رہتا تھا، اکثر فاقہ کشی کرتا، اس میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی. آج ہم کیا کرتے؟ دعا کرنے ہیں، اتنی دعا کرنے ہیں، جو ضرورتیں نہیں پوری ہوتی تو پھر دعا بندہ کی کرے. پتہ نہیں خدا آپ پر مہربان ہو گیا، خدا کا فضل ہے آپ پر، اس لیے اس نے آپ کو دکھوں میں ڈال دیا. جس پر خدا مہربان ہوتا ہے اسے دکھوں میں ڈالتا ہے. بارہا فاقہ کشی کی حالت میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں، اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں، یعنی یہ باتیں جو ہیں یہ تھوڑی تھوڑی ہیں، ابھی ان سے زیادہ گہری اور بڑی باتیں ہیں، ان کا میں ذکر نہیں کرتا. جن کا ذکر نہیں کرتا وہ کتنی مصیبتیں ہوں گی، اور جن کا ذکر کیا میرا خیال ہے اتنی کافی ہیں. پاکستان کے خاتموں کے لیے یہ کافی ہے. انہوں نے ایک کم 40 کوڑے نہیں، ایک ہی کوڑا مار دو یسوع سے انکار کر دیں. اور وہ وقت دور نہیں ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، خدا کے مذبح پہ کھڑا ہوا گارنٹی سے کہتا ہوں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ خدا کے خادموں کو ڈھونڈو گے، خادم آپ کو ملیں گے نہیں، کیونکہ اظہار ثانی کا دور آ رہا ہے. مصیبتیں آ رہی ہیں، چلا چلا کر مصیبتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم آ رہے ہیں. کیونکہ ایونجلزم کا اینڈ جو ہے وہ اس خطے میں ہونا ہے، کیونکہ آغاز اس خطے سے ہوا تھا، اینڈ بھی اسی میں ہونا ہے. ساری دنیا کے مشنری جو ہیں انہوں نے اس خطے میں آ جانا. یہاں ایک طوفان برپا ہوگا، یہاں ایک خون کی ایسی ہولی کھیلی جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے، اور وہاں جو ایمان پر قائم رہیں گے وہ کلیسیا میں اٹھائے جائیں. آج تک کلیسیا مزے میں لگی ہے نا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کلیسیا کیا ہوتی، لیکن اظہار ثانی کا دور آئے گا. ایسے ایک اسٹیڈیم ہوتا ہے، اسٹیڈیم کے بعد کمرے ہوتے ہیں، جالے لگے ہوتے ہیں، اندر شیر باندھے ہوتے ہیں، جنگلی جانور باندھے ہوتے ہیں، اور وہاں عورتوں اور مردوں کو، مسیحوں کو چھوڑ دیا جاتا، اور وہ جالے کھول دے، جنگلی جانور شیر چھوڑ دیے جاتے، اور وہ ان کی ہڈیاں چباتے تھے، اور اوپر لوگ بیٹھے اسٹیڈیم میں تماشا دیکھتے تھے ان کا، یسوع کے نام پر. آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ نے تو دکھ نہیں سہا. غاروں کے اندر لوگ چھپ کر خداوند کی منادی کرتے تھے، نہ کوئی نوکری، نہ کوئی روٹی، نہ کوئی پانی، نہ کوئی کچھ. کوئی ایک تو بندہ نکلتا ادھر ادھر سے، کہیں کلیسیوں میں پتہ چلتا روٹی راشن تھوڑا بہت جمع ہوتا، کوئی 2 دن بعد 4 دن بعد تو وہ لے کے اندر چلا جاتا اور تھوڑا تھوڑا 2 نوالے کھا لیتا. اور اگر ایک روٹی ملتی تو ایک ایک نوالا، آدھا آدھا نوالا کھا کے سب کو دیتے، تو بھی کھا لے، تو بھی کھا لے. ایک پانی کی بوتل مل گئی، ایک ایک گھونٹ لگا لو سارے، تاکہ اس سے 3-4 گھنٹے ہم اور نکال سکیں گے. اس طرح مسیحیوں نے زندگی کاٹی، تب جا کے انجیل آپ تک پہنچی. آج جس انجیل پر آپ تماشا کر رہے ہو، آج جس انجیل پر آپ لگے ہوئے ہو، جی خداوند کی تعریف ہے، خداوند اپنے لوگوں کو سرفراز کرتا ہے. آج ہم سرفراز ہی ہوتے جا رہے ہیں، سرفراز ہی ہوتے جا رہے ہیں. اور ہمیں تو سرفراز کا مطلب بھی نہیں پتا کس کو سرفرازی کہتے ہیں. اس کی 100% جو پرابلم ہے نا، یہ پرانا عہد نامہ ہے. یہ جو پرانے عہد نامے کے خادم ہے نا، انہوں نے کلیسیا میں یہ ظاہری کامیابیوں کا ٹرینڈ ڈال دیا ہے. ابراہیم کے پاس اتنے جانور تھے، اتنے نوکر چاکر تھے، اتنے مسئلے تھے، ابراہیم ایسے کرتا تھا، وہ ایسے کرتا تھا. داؤد کے پاس اتنا سونا چاندی تھا، سلیمان کے پاس اتنا سونا چاندی تھا. باہر سے انگریزوں نے آنا شروع کر دیا، ڈالر دینے شروع کر دیے. ہوٹل، ریسٹورنٹ، جو بڑے سے بڑا، خوبصورت سے خوبصورت اور مہنگے سے مہنگا ترین بینکیوٹ ہے، وہاں عبادتیں ہو رہی. عبادتوں کی جگہ تو غاروں کے اندر تھی، جنگلوں میں چھپ چھپ کر لوگ عبادتیں کیا کرتے تھے. ظاہری تو عبادتیں ہوتی نہیں تھی.
نے تو ٹرینڈ ہی چینج کر دیا. کلام خدا فرماتا دنیا تم سے عداوت رکھے گی, غیر قومیں تم کو سیکیورٹی دے رہی ہیں, مطلب کہ آپ ٹھیک جگہ پہ نہیں ہو. میں دنیا پور میں گیا, ایک کنونشن تھی تو وہاں پولیس والے تھے سیکیورٹی کے لیے. تو جب میں نے میسیج دیا, چھتوں کے اوپر بھی کچھ غیر قوم لوگ کھڑے تھے, عورتیں مرد, میں نے دیکھ لیا بیٹھتی کہ وہاں پر دیکھ لیا, اور میں نے پھر میسیج بھی اسی طرح کا دینا شروع کر دیا. اور جب میں نے میسیج دیا, میسیج کے بعد پولیس والے مجھے ملے تو انہوں نے مجھے سلام کیا چھپ کے, اور کہنے لگے ہم نے یہاں تقریباً ہر روز ہی کنونشنیں ہوتی ہیں پر ہم نے آج تک ایسا میسیج نہیں سنا. ایک مجھے وہ پولیس والا کہنے لگا, ان کا وہ سینئر تھا, پتہ نہیں ایسے ہی کون تھا, وہ مجھے کہنے لگا کہ سر جو آپ نے باتیں کی ہیں, تقریر کی ہے, اس سے ایک بات ظاہر ہوئی ہے کہ نجات کوئی بھی نہیں پا سکتا سوائے اس کے جو عیسیٰ مسیح کو قبول نہ کرے. تو میں نے کہا یہ 100% شور ہے, کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا ہے, ایک ہی نام ہے جس میں نجات ہے. پتہ اس کے بعد دوبارہ دنیا پر والوں نے مجھے آج تک نہیں بلایا, لیکن مجھے اس سے پرواہ نہیں کہ کوئی مجھے نہیں بلاتا. مجھے اس سے پرواہ ہے کہ میں خدا کا کلام سچائی کے ساتھ بیان کر پاتا ہوں. آمین. کہہ رہا ہے ان ساری باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا, سب کلیسیوں کی فکر ہر روز مجھے آد آتی ہے. ساری کلیسیوں کی فکر مجھے آد آتی ہے. آگے پڑھیں. کسی کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا, کسی کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا. اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے, ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہے. خداوند یسوع مسیح, یسوع کا خدا اور باپ, جس کی ابد تک حمد ہو, جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہتا. خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے. دمشق میں اس حاکم نے جو بادشاہ ارتاس کی طرف سے تھا, میرے پکڑنے کے لیے دمشقیوں, سنیں, یہ جب پکڑا گیا تھا تو کہاں جا رہا تھا, یاد ہے آپ کو؟ دمشق میں جا رہا تھا. اب وہ دمشقیوں کو خدا نے اس کے خلاف کیا ہو, اور انہوں نے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں کہ یہاں پلوس ہے تو اس کو پکڑنا ہے آج. پھر میں ٹوکرے میں کھڑکی کی رات دیوار پر سے لٹکا دیا گیا اور اس کے ہاتھوں سے بچ گیا. موت سے ڈرتا ہوا ٹوکرے میں ڈال کے چھت کے پیچھے سے لٹکا دیا گیا اور وہاں سے بچ گیا. ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ ہے وہ دم بھر کی ہلکی سی مصیبت جو پلوس کے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال بنا, کیونکہ کامل ہونے کے لیے دکھوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جیسے کسی چیز کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے, صابن کی ضرورت ہوتی ہے, ویسے روحانی طور پر کامل ہونے کے لیے دکھوں کی ضرورت ہوتی ہے. آمین. عبرانیوں دوسرے باب کی نامی آیت, عبرانیوں دوسرے باب کی نامی آیت. البتہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج کیسے پہنایا گیا؟ کس وجہ سے پہنایا گیا؟ کیونکہ اس نے موت کا دکھ سہا, اس سبب سے اسے جلال اور عزت کا تاج پہنایا گیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے. آمین. تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے, کیونکہ جس کے لیے سب چیزیں ہیں اور جس کے وسیلہ سے سب چیزیں ہیں, اس کو یہی مناسب تھا کہ جب بہت سے بیٹوں کو جلال میں داخل کرے تو ان کی نجات کے بانی کو دکھوں کے ذریعے سے کامل کرے. یسوع مسیح کو کیسے کامل کیا؟ تو آپ کو کیسے کامل کرے گا؟
نچنے سے نچ لیا, کھانے کھا لے, نوے نوے کپڑے پا لے. اج بھی کنونشن ہے اسی نوے کپڑے پا کے جانے. تھوڑا ٹائم باقی رہ گیا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کی ساری برانڈیں شرانڈیں خراب ہو جائیں گی. مار مار کے آپ کو دمبا بنا دیں گے یسوع کے نام پر. وہاں یا تو آپ یسوع کا انکار کرو گے اور یا پھر مرو گے. اس لیے کہ جتنا ریلیکس یہ انڈیا پاکستان میں ہو گیا نا مسیحیت میں, کتنے لوگوں کو امریکہ کا ویزا چاہیے, چلو بھی دعا کریں. کتنے لوگوں کو انگلینڈ کا ویزا چاہیے, چلو بھی دعا کریں. کتنے لوگوں کو پیسہ چاہیے, چلو بھی دعا کریں. کتنے لوگوں کو سکسیس کاروبار چاہیے, چلیں بھی دعا کرتے ہیں. ہر چیز کے لیے دعا کی جا رہی ہے, لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں دعا کی کہ خدا مجھے دکھوں کے ذریعے سے کامل کر. خدا میں دکھوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو دکھ تو نے مجھے دیے. عبرانیوں 5ویں باب کی 7ویں آیت. اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں یسوع مسیح نے سنیں کیسے دعا کرتا تھا, اور ہم کیسے دعا کرتے ہیں, آواز ہی نکلتی. پر وہ اس لیے دعا کرتا تھا کہ اسے آگے والا وقت نظر آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں پکڑوایا جاؤں گا. کہنا اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا, اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. اور باوجود بیٹا ہونے کے, یسوع مسیح خدا کا بیٹا تھا, اور بیٹا ہونے کے باوجود اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی. فرما بردار وہی ہوتا جو دکھوں میں فرما بردار ہوتا. دکھ اٹھا اٹھا کے فرما برداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث. آمین. یسوع مسیح کو کیسے کامل کیا؟ دکھ اٹھاؤ, دکھ دے دے. فرما برداری یسوع مسیح نے سیکھی کیسے؟ دکھ اٹھاؤ. جو دکھ نہیں اٹھاتے وہ فرما برداری نہیں کر سکتے. فلپیوں 2 باب کی 5ویں آیت. فلپیوں 2 باب کی 5ویں آیت. ویسا ہی مزاج رکھو, ویسا ہی مزاج رکھو. کیسا؟ دکھ سہنے والا. کیسا مزاج رکھو؟ اپنے دکھ دینے والوں کے لیے دعا کرو, اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو. اور جو آپ کے منہ پر تھوکیں, جو آپ کے منہ پر تھوکیں. مجھے یاد ہے, بہت پرانی بات ہے, شروع کی ایک کنونشن تھی 3 دن کی. ایک گورا تھا, ایک فیصل آباد کا پادری تھا, اور ایک میرا استاد تھا. تو جس نے یہاں پہ پروگرام آرگنائز کیا تھا, کالا پادری, اس نے جب پروگرام کیا 2 دن میسیج ہوا. پہلے دن گورے نے میسیج دیا, دوسرے دن فیصل آباد والے پادری کا میسیج تھا. اس نے کہا مجھے میسیج دینا نہیں آتا, وہ میرے استاد نے میسیج دیا. تیسرے دن بھی میرے استاد نے میسیج دیا. اور جب تیسرے دن لوگوں کو ویلکم کرنے کا وقت آیا تو اس نے ایک وہ کلا گورے کے سر پہ ڈالا, ایک مالا پہنائی, اور ایک فیصل آباد والے پادری کو پہنایا اور مالا پہنائی, اور تیسرا کلا اس کالے پادری نے اپنے سر پہ ڈلوا لیا اور وہ مالا اپنے سر پہ. اور میرا استاد ایسے ہی اسٹیج پہ بیٹھا رہا, اور اس نے سرعام تقریباً 400-500 لوگوں کے سامنے استاد کی بے عزتی کی. اور ہمارا اس وقت آغاز تھا, اور ہم خداوند میں آنے سے پہلے شیطان کے ساتھ بھی صحیح مضبوط تھے. تو وہ شیطانی دماغ, شیطانی روح جاگ گئی کہ اس نے ہمارے استاد کی بے عزتی کی, اب یہ کالا پادری آج نہیں رہے گا. تو پھر لڑکوں نے جا کے استاد کے کان میں بتایا کہ وہ ایسا کہہ رہا ہے کہ وہ لڑائی کرنا چاہتا ہے اس پادری کے ساتھ. استاد نے بھی ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں کہہ رہا, آپ بس میٹنگ کریں, میٹنگ کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اس نے کہا اگر تم نے کوئی بھی کام کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اگر تو مجھے اپنا باپ سمجھتا تو کوئی بات نہیں کرے گا, میں گھر جا کے تجھے بتاؤں گا. بات ختم ہوگی, رفع دفع گھر آ گئے. گھر بیٹھے تو اس نے مجھے کہا کہ تو بیوقوف ہے, تجھے پتہ آج اسٹیج پر یسوع نے مجھے کتنا جلال دیا ہے. عزت نہ دے کے, بے عزت کر کے بندوں نے بے عزت کیا,
تو میرا جلال آسمان پر جمع ہو گیا جو مجھے ابدیت میں ملنے والا ہے، اور تو میرا وہ جلال ختم کرنا چاہتا تھا۔ خدا کے بندے کو عزت کے پیچھے دوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو زمین پر عزت مل گئی تو سمجھو آسمان کی عزت کم ہو گئی، زمین پر عزت نہیں لینی، اور وہ بات آج تک ہمیں یاد ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ کون سی صورت اختیار کی؟ پینٹ کوٹ، ٹائی، بوتل ہاتھ چھے، ایک چھوٹی بائبل ہاتھ چھے، خادم کی صورت اختیار کی۔ ایتے وہ 31 نمبر جو پادری ہے، نانی لانگا تھا، بڑا سونا پادری ہے، تے سونے کا نانی لے دا۔ تو وہ کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ جی پادری شہزاد کی شخصیت پادریوں والی نہیں ہے۔ میں نے کہا شخصیت ہونی چاہیے، پینٹ پائی ہوئے، ٹیڈ پینٹ تو تھلے لٹک رہے ہوئے، ایک وڈا سارا بیر لٹک رہے ہوئے، تے پادری صاحب نے ٹائی شائی لائی ہوئے، تے ٹائی اگو ٹیڈ تو اینج اٹھی ہوئے، تے پتہ لگے بھئی پادری صاحب آ رہے ہیں، تے ساڑھی پرسنالٹی ذرا پادریاں والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اختیار اور قدرت والا تھا، لیکن خدا کے برابر ہونے کو قبضے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانوں جیسا ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر خادم اسے کہتا ہے جو پست ہوتا ہے، جو پست ہو جاتا ہے۔ پست کسے کہتے ہیں؟ گرا ہوا، مٹا ہوا، اسے خادم کہتے ہیں۔ ایک پادری سی ان پتہ نہیں ہے کہ پادری سی وہ جا رہے آتے، میں تو سارے لوگ میرے بھائی شہزاد کہتے سی۔ ایک بندے نے کیا اور بھائی جی کی حال ہے، انہیں کہنا کنوں کیا ہے بھائی، کنوں کیا ہے، شرم کا نظر نہیں ہو رہا میں پادری ہوں، تمہیں بھائی کہیں گے۔ پادری صاحب کیا کر خبردار آج تو بعد کسے میرے بھائی کیا تھا۔ انہیں میرے بعد دیکھا، میں کہا خیال ہے پادری صاحب عزت کرے کرو، کیوں بھائی کیا تم؟ بھائی ایک رشتہ ہے، پادری رشتہ نہیں ہے، مسیحیت کو مذہب نہیں ہے، مسیحیت کو دین نہیں ہے، مسیحیت ایک رشتہ ہے۔ لکھا پاک کرنے والا اور پاک ہونے والے دونوں ایک ہی اصل سے ہیں، ایک ہی ذات سے ہیں، اس لیے ان کو بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ ہمیں تو بھائی کا رتبہ یسوع مسیح نے دیا ہے، ہمیں تو بھائی کا ٹائٹل یسوع مسیح نے دیا ہے، ہمیں تو بھائی کا عہدہ یسوع مسیح نے دیا ہے۔ ہمارے لیے تو فخر ہے کہ ہم بھائی ہیں۔ خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمان بردار رہا موت۔ جب شاگردوں کے پاؤں دھوئے، کھانا کھلایا، اس کے بعد گتسمنی باغ میں چلا گیا، اور جب گتسمنی باغ میں گیا تو شاگردوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ پترس اور یوحنا اور یعقوب کو ساتھ لے گیا، اور تھوڑا آگے جا کے ان تینوں کو بتایا۔ آپ کو یاد ہے یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ نہیں نا یاد؟ کہتا ہے میرے ساتھ جاگو، میری جان نہایت غمگین، یہاں تک کہ موت کی نوبت آ گئی۔ آپ اس کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کے یہاں بٹھا کے آگے گیا، گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہا ہے، اور کلام کہتا ہے پسینہ گویا خون کی بوندیں بن بن کر ٹپک رہا، اور کہہ رہا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا دے۔
وہ بے شک خدا کے برابر تھا، لیکن اس نے خالی کر دیا تھا، اپنے آپ کو انسان کی صورت اختیار کر دیا تھا۔ اب انسانی جسم میں وہ جو اذیت تھی، اس اذیت کو جو ناقابل برداشت تھی، شاگردوں کو 3 بار آ کے جگایا، لیکن شاگردوں کی آنکھیں نیند سے بھری تھی۔ اتنی دیر میں پکڑوانے والا آ گیا۔ پکڑوانے والے کا اتنا پکڑنے والوں کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنا یہودا اسکریوتی کو دیکھ کے دکھ ہوا۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا، لے گئے، دھکے مارتے، تھپڑ مارتے، داڑھی نوچتے، اور جیسے وہ یسوع کو پکڑ کے لے گئے، ان میں سے ایک شاگرد دوڑا، یوحنا، گتسمنی باغ سے دوڑا۔ دوڑ تو سارے گئے تھے، لیکن سارے اپنی اپنی راہ دوڑ گئے، اور یوحنا سیدھا یسوع مسیح کے گھر گیا، اور رات کا ٹائم، صبح 3 کا ٹائم، جا کے دروازے پہ نوک کیا۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہو نوک کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ اور اندر سے آواز آئے گی کہ کون ہے؟ اس نے کہا ماں میں یوحنا ہوں۔ اس نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے؟ تو اس وقت آ گیا رات کو؟ پھر جب اس نے آنے کی وجہ بتائی ہوگی تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ماں کے شون نے کہا تھا تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی۔ دروازہ کھولا، کیا ہوا یسوع مسیح کو؟ کہنے لگا یہودیوں نے پکڑ لیا ہے۔ پھر مقدسہ مریم کی جان اس بات سے نہیں نکلی تھی کہ یہودیوں نے پکڑ لیا ہے، اس بات سے نکلی کہ یسوع مسیح کہتا تھا کہ وہ غیر قوموں کے ہاتھوں مصلوب کروا دیا جائے گا۔ اب اسے پتہ لگا کہ آج میرا بیٹا مر جائے گا۔ پھر وہ دوڑی یوحنا کے ساتھ اور پلاطوس کے محل میں پہنچی، اور جب تک یوحنا کو لے کر پلاطوس کے محل میں پہنچا تب تک اسے باندھ کر کوڑے مارے جا رہے تھے، اور کوڑے مار مار کے، کہتے ہیں 5 شاخہ کوڑا تھا، اور شاخوں کے آگے پتریاں باندھی، لوہے کی پتریاں باندھی ہوئی تھی، اور جب اس کی کمر پہ کوڑا مارتے تھے تو کوڑا اس کے جسم کی گوشت کے اندر چلا جاتا تھا، پتریاں جو تھی وہ گوشت کے اندر کھب جاتی تھی۔ پھر جب وہ کوڑا کھینچتے تھے تو کوڑا پھاڑ دیتا تھا گوشت کو، اور وہاں سے اس کا گوشت نکال دیتے تھے۔ ایک کم 40 کوڑے، اور ماں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ اور وہاں اس نے پانی مانگا اور اس کو پانی نہ دیا گیا۔ جب اس نے پانی مانگا، اسے اپنی ماں کی آنکھوں کی طرف دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا میں پیاسا ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ آپ کو سوری کے منظر کا پتہ نہیں، آپ کو یسوع کے دکھوں کا پتہ نہیں، اس لیے آپ دکھوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یسوع کے دکھوں کی سمجھ آ جائے نا تو آپ دنیا اپنے پاؤں کی ٹھوکر میں رکھو، ٹھوکر مارو ایسی دنیا ہے۔ پھر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، 3 انچ لمبے کانٹے جو اس جگہ پر چیک کرنا جا کے جہاں کہیں ہڈی نہیں ہوتی نا، اس جگہ کے اندر چھپو دیے گئے تاکہ وہ کانٹے تاج گر نہ جائے۔ اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور اس کو ایک لاٹھی دی اور اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے اور کہتے کہ بتا تجھے کس نے مارا، کیونکہ تو بہت بڑا نبی ہے، تو بڑی نبوتیں کرتا ہے، بتا تجھے کس نے مارا ہے۔ پھر وہ سولی جو بھاری سولی تھی اس کے کاندھے پہ اٹھائی اور اس کو کوڑے مارتے وہ گرتا، پھر اٹھتا، پھر گرتا، پھر اٹھتا، گلگتہ کے مقام تک، کھوپڑی کے مقام تک لے گئے، اور وہاں جا کے یسوع مسیح کو سولی کے اوپر لٹکا کر اس کے ہاتھوں میں 9 انچ لمبے کیل ٹھونک دیے، پاؤں میں اور ہاتھوں میں کیل ٹھونک کر اسے آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا۔ اور لٹکانے کے بعد اسے کہتے ہیں اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو سولی پر سے اتر آ۔ دیکھا اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اس سے صرف 3 بار درخواست کی تھی گتسمنی کے باغ میں، اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ باپ کی مرضی یہ ہے کہ میں دکھ اٹھاؤں، اور اس نے دکھ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اور کلام کہتا ہے اس نے یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت
بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ آمین۔ پولس رسول نے تیموتھیوس کو خط لکھا، اور خط لکھتے وقت کہتا ہے دوسرا تیموتھیوس 3 باب کی 12ویں آیت، جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں۔ کیا ہوگا؟ سب ستائے جائیں گے، صرف پادری نہیں، جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں۔ اور اگر ہم یسوع کی خاطر ستائے نہیں جا رہے، اگر ہم یسوع کی خاطر ستائے نہیں جا رہے، تو پھر سمجھ لیں کہ ہماری زندگی ٹھیک جگہ پر نہیں۔ رومیو 8 باب کی 16ویں آیت، یہ آخری حوالہ ہے، رومیو 8 باب کی 16ویں اور 17ویں آیت۔ سنیں، پولس رسول کے ساتھ روح القدس کیا گواہی دے رہا تھا کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے ہیں، اور تمہارے لیے کیا گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ پر شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ اگر دکھ نہیں اٹھائیں گے تو جلال نہیں ملے گا، اگر دکھ نہیں اٹھائیں گے، ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت، جو جلال آپ کو ملنے والا نا، جس جلال کو سن کے ہم ناچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جلال جو ملنے والا، اس جلال کے لیے آپ کو دکھ اٹھانا پڑے گا، آپ کو یسوع کے نام پر دکھ اٹھانا پڑے گا، آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا، آپ کو قربان۔ اچھا، ابتدائی کلیسیا کا دکھ، کوریا میں انجیل لے کے جانا غیر قانونی تھا، ممنوع تھا، اور اگر کسی کے پاس انجیل آ جاتی تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا فیملی سمیت۔ اور کوریا میں جب انجیل گئی، انجیل کا کلام کوریا میں پہنچا، کوریا والوں نے انجیل کی منادی کو قبول کیا، تو کوریا کے لوگ ڈیلی 8 گھنٹے 10 گھنٹے چرچ میں رہتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں کوریا میں سب سے زیادہ انجیل کی منادی کی جاتی ہے۔ لوگوں نے اپنے گھر بیچے اور بکی ہوئی دائی یقینی، آج کی ہم لوگوں کو دائی یقین دیتے وقت موت پڑتی ہے، دائی یقینی پوری قیمت، اگر 50 لاکھ کا گھر بکا ہے تو 50 لاکھ کے رسولوں کے قدموں میں رکھ دیا، یہ لو انجیل کی منادی کر دو۔ زمینیں بیچ دی، اگر زمین بیچی 2 کروڑ کی زمین بکی ہے، 2 کروڑ کی دائی یقینی 2 کروڑ ہی لا کے رسولوں کے قدموں میں رکھ دیا، یہ لو جا کے انجیل کی منادی کر دو۔ اپنا آپ بیچ دیا اور تاکہ انجیل کی منادی ہو۔ کوریا میں جو اسکول کے بچے ہیں، ہفتے اتوار چھٹی ہوتی ہے، ہفتے کو یہ کیا کرتے ہیں، کچھ بچے لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں چلے جاتے ہیں بڑوں کے ساتھ، اور کچھ بچے شوز پالش کرنے کے لیے شہر میں نکل جاتے ہیں، شوز پالش کرتے، چھوٹے چھوٹے کام کرتے، پیسہ جمع کرتے، اور اتوار کو لا کے وہ پیسہ پادری کو دیتے کہ یہ لو اور غیر قوموں میں انجیل کی منادی کے لیے چلے جاؤ، ان ممالک میں پیسہ بھیج دو جہاں انجیل کی منادی کی ضرورت ہے، تب جا کے انجیل کا پیغام آپ تک پہنچا۔ لوگوں نے اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں بیچ دی، اپنی رات کی نیندیں خراب کر دی، ساری رات دعا کرتے تھے، لوگ روزے رکھتے تھے، فاقے کرتے تھے تاکہ غیر قوموں تک انجیل کی منادی پہنچے، تب جا کے انجیل کا پیغام آپ تک پہنچا۔ اور آپ آج کھا پی کے سو جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں انجیل کی منادی ہو رہی، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دعا کر لی تو سمجھ لیا انجیل کی منادی کر لی، اگر 15 منٹ کھڑا کر دیا جائے دعا کرنے کے لیے لوگوں کی کمریں درد کرنا شروع کر دیتی ہیں، ٹانگیں پاؤں سوج جاتے ہیں لوگوں کے، آپ کیسے انجیل کی منادی کرو گے؟ اپنے بدن کو دکھ دو، اپنے بدن کو دکھ دو گے تو آپ کا بدن کامل ہوگا،
اپنے بدن کو دکھ دو گے تو یہ جسم کی خواہشوں کو ترک کرو گے. اگر جسم کی خواہشوں کو ترک کرو گے تو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاؤ گے. اگر روح کے موافق چلو گے تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے. لوگ چرچ آنے کے لیے تیار ہیں, ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. ابتدائی کلیسیا ڈیلی ہر روز بلا ناگا سلیمان کے برآمدہ میں 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے اکٹھے ہو کے دعا کرتے تھے. تو آج بیزی کس جگہ پہ بیزی, پتہ نہیں کیا کر جانا آپ نے بیزی رہ کے, کیا کر جانا. ایک ڈیوٹی لگ گئی ہے, مجبوری ہے بندے کی, لیکن سنیں ڈیوٹی والے بھی سنیں بھائی, یہ روز یہ چھٹیاں نہیں صحیح. جو سنڈے کی چھٹی کرے گا وہ 1000 روپیہ جرمانہ دے گا. یہاں میں نا کل جرمانے کا باکس لگواتا ہوں کل یہاں پہ بنا کے. جو اتوار کی چھٹی کرے گا وہ 1000 روپیہ جرمانہ دے گا, ذریعہ اپنی معلوم رہتے ہیں. اور جو جمعے کی چھٹی کرے گا وہ 500 روپیہ جرمانہ دے گا. جب آپ جمعے کو نہیں آئے تو اتوار کو 500 روپے یہاں باکس میں آ کے ڈال دینا, پھر بیٹھ کے عبادت کرنی اور دیکھنا جتنا ہدیہ ہوتا ہے نا اس سے زیادہ جرمانہ ہوا کرے گا. اور کسی کو بتانا نہیں, خود ہی چپ کر کے آپ کے جرمانہ پا دیا کرو. جنہیں چھٹیاں آج کل بڑی شادیاں کر رہی ہے تو بڑا پیسہ جمع کرے گی. ہر اتوار کو, جو اتوار کو چھٹی کرے گا 1000 روپے جرمانہ دے گا, جو جمعے کو چھٹی کرے گا وہ 500 روپے جرمانہ دے گا. یار ہم خدا کی محبت کو سمجھ نہیں پائے, ہم یسوع کے پیار کو جان ہی نہیں پائے, ہم اس محبت اس قربانی کو سمجھ نہیں پائے. اسی لیے تو ہم دنیا داری کی زندگی بسر کرتے ہیں. اگر یسوع کو جان جاتے تو دنیا سے کٹ چکے ہوتے ہیں. نہ دنیا سے محبت رکھو, نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں, کیونکہ دنیا اور اس کی چیزیں مٹنے والی ہیں. خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا. آمین. خدا ہم سب کو برکت دے اور ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی جائے. کرتی ہے نہیں, کرتی ہے نہیں, کرتی جاتی ہے. مطلب جتنے دکھ زیادہ سہتے رہتے اتنا جلال بڑھتا رہتا ہے. کرتی جاتی ہے, یہ مسلسل عمل ہے. دکھ مسلسل سہنے ہیں تاکہ جلال بڑھتا جائے. ابدی جلال, از حد بھاری جلال, جس جلال کا سامنا جب وہ جلال سول پر چمکا, ایڈی ایڈیاں موٹیاں اکھاں دے وچ سرما پان والا فوجی جوان, اور جیسے اس نے میرے یسوع کا جلال دیکھا اکھاں ہی نہیں آ گئی. اور کہتا ہے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے, چلو اٹھ. اور حنانیہ سے کہا جا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ. حنانیہ نے کہا مجھے مار دے گا. اس نے کہا تو جا کے اس پر ہاتھ رکھ, وہ اندھا ہو چکا ہے, تو ہاتھ رکھے گا اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور میں اسے بتا دوں گا, میں اسے جتا دوں گا کہ میں اسے کتنی برکت دوں گا. کیا لکھا کسی کو پتا؟ میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کتنے دکھ سہنے. اور پالوس رسول کی برکت یہ ہے کہ وہ کہہ رہا سب سے زیادہ دکھ سہے ہمیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں یسوع کے لیے دکھ سہنے کے لیے تیار ہیں؟ اوپر کرو آتے. آئے اپنے گھر. دکھوں کو سہنا مجھ کو سکھا دے. سب ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں دکھوں کو سہنا مجھ کو سکھا دے, معمور رہنا مجھ کو سکھا دے, معمور رہنا مجھ کو سکھا دے. چاہتا ہوں اتنا چاہتے ہیں تجھ سے یسوع مسیح کے قادر مطلق نام سے آمین. دعا کریں خداوند مجھے